صل على رسوله الكريم. أما بعد، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آج کے سبق کا عنوان کیا ہے؟ احکام الاسلام و منہج. فتویٰ دینے کے احکام اور فتویٰ دینے کا طریقہ. تفصیل میں تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان چند قواعد کو تمہید کے طور پہ بیان کرنے کے بعد اب ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ فتویٰ کے احکام کیا ہے، یعنی کہاں فتویٰ دینا واجب اور ضروری اور فرض عین ہوتا ہے، کہاں فتویٰ دینا ناجائز اور حرام ہوتا ہے، اور کہاں مفتی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فتویٰ دینے کو رک جائے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مفتی اگر کہیں ایسی جگہ ہو جہاں اس کے علاوہ کئی اہل مفتی موجود ہو، ایسی جگہ اس کو فتویٰ دینا فرض کفایہ کیا ہے. اگر کوئی ایک بھی فتویٰ دے دے گا تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا. البتہ تین جگہ انہوں نے ایسے بتائی، تین حالتیں ایسی بتائی کہ ان میں فتویٰ دینا فرض عین. نمبر 1، یہ کہ کہیں ایسی جگہ ہو کہ وہاں کوئی اور فتویٰ دینے والا موجود نہیں اور یہ حکم بھی جانتا ہے، حکم بھی جس مسئلے کے بارے میں سے سوال ہوا ہے اس کا حکم بھی جانتا ہے. تو ایسے وقت میں اس کو فتویٰ دینا کیا ہے فرض عین. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ارشاد: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. یہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ظاہر ہے اب اس ارشاد کی وجہ سے مفتی کو ایسے موقع پر فتویٰ دینا پڑ رہا ہے. دوسرا وہ موقع کہ جہاں مستفتی کو فوری ضرورت ہو، ٹھیک، فتوے کی فوری ضرورت ہو. مثلاً اگر اس کو جواب نہ دیا جائے تو وہ کسی ممنوع کام میں واقع ہو جائے گا، کسی ممنوع کام میں پڑ جائے گا. ٹھیک، جیسے وہ نماز کے احکام میں سے کوئی حکم پوچھ لے، نماز کے احکام میں سے کوئی حکم پوچھ لے اور اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مفتی کے پاس چلا جائے. اس میں ٹھیک، نماز کے احکام میں سے کوئی حکم پوچھ لے، اتنا وقت اس کے پاس نہیں دوسرے مفتی کے پاس چلا جائے، تو ایسے وقت میں بھی مفتی کے اوپر فتویٰ دینا کیا ہوگا؟ فرض عین ہوگا. کیا ہوگا؟ فرض عین ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسری صورت جس میں فتویٰ دینا مفتی کو فرض عین ہوتا ہے، یہ مفتی اہل ہو اور اس کو کوئی حاکم فتویٰ دینے کے لیے مقرر کرے.
مفتی فتویٰ دینے کا اہل ہے، اور اس کو کوئی حاکم فتویٰ دینے کے لیے کیا کرے؟ مقرر. تو ایسے وقت میں بھی فتویٰ دینا فرض عین ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہیں جو شامل ہیں اختیار لوگ ان کی اطاعت کرو. اچھا جی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات ذکر فرمائی، اور کوئی اور نہیں ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں عام حالات میں فرض کفایہ ہے. البتہ اگر کوئی ایسی جگہ مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے، فتویٰ لیا جائے جہاں کچھ اور نہ ہو، تو ایسی صورت میں تعین علیہ، اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور پھر اس سے کوئی فتویٰ مانگے، اس سے رک جائے، گناہگار ہوگا یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ دو قول ہیں. کیا ہے؟ دو. تقی صاحب کہہ رہے صرف اس میں دو قول نہیں ہے، معلم میں بھی دو قول ہیں. ٹھیک. علم سکھانے والے کئی لوگ ہیں، اور کسی سے کوئی کہے کہ مجھے علم سکھانے، دیکھو آپ سے متعلق بات ہے نا، مجھے فلانی کتاب پڑھا دے، فلانی کتاب پڑھا دے، وہاں اور بھی پڑھانے والے ہوں. ٹھیک. ایسے ہی جو ہے نا، کسی مسئلے کے، کسی بات کے معاملے کے کئی گواہ موجود ہو، اور کسی ایک سے کہہ دے کوئی کہ میرے اس معاملے کی گواہی دے دو، رک جائے وہ اس سے، یہ پڑھانے سے رک جائے، وہ فتوے سے رک جائے، اور یہ گواہی سے رک جائے، گویا گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس میں دو قول ہے. کیا ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن صحیح ہے کہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ تفصیل ابھی تک آپ نے پڑھی کس کی؟ کہ فتویٰ کس صورت میں فرض عین ہوتا ہے. کس صورت میں؟ ہاں. تو اس کی آپ نے کتنی صورتیں پڑھی؟ 3 صورتیں. ٹھیک. پہلی صورت، کسی جگہ اور کوئی اہل مفتی نہ ہو، اور یہی اکیلا اہل مفتی ہے، اور اس سے کوئی فتویٰ مانگے. ٹھیک. تو اب اس کو فتویٰ دینا فرض عین. مسئلہ پوچھے تو مسئلے کا جواب دینا کیا ہے؟ مسئلے کے جواب دینے کو فتویٰ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. دوسری صورت، مستفتی کو فوری ضرورت ہو، اگر یہ اس کو اس وقت فتویٰ نہ دے تو وہ کسی ممنوع کام میں پڑ جائے، جیسے وہ نماز کے احکام میں سے کوئی حکم پوچھے اور فقط تنگ ہو، دوسرے مفتی کے پاس نہ جا سکے، تو اس کے لیے فتویٰ دینا کیا ہے؟ مسئلے کا جواب دینا فرض ہے. اور تیسری صورت، ایسے اہل مفتی کو حاکم فتوے کے لیے مقرر کر دے تو بھی یہ انکار نہیں کر سکے گا، اس کو فتویٰ دینا فرض عین ہے. ٹھیک. پہلی جو 2 صورتیں اس کی تو وہی آیت، اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ پہلی 2 صورتوں کی دلیل. آخری کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. ٹھیک ہے. یہ دلیل. اچھا جی، اب فتویٰ دینا کہاں ناجائز ہے، کہاں حرام ہے، اس کی بھی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک. تقی صاحب کہہ رہے جیسے ہم نے سابقہ صفحات میں یہ بات کہی تھی کہ فتوے میں ہر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، فتویٰ دینے کے لیے ہر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ وہ آدمی فتویٰ دینے کے لیے آگے بڑھے جس میں فتویٰ دینے کی پوری شرائط پائی جاتی ہو. لیکن ایسا اہل مفتی بھی 3 جگہوں پہ، 3 حالتوں میں، 3 صورتوں میں فتویٰ نہیں دے سکتا. پہلی صورت، عام طور پہ تو وہ فتویٰ دینے کا اہل ہے، لیکن خاص طور پر اس کے پاس جو مسئلہ آیا ہے اس کا وہ جواب نہیں جانتا، اس کا حکم وہ نہیں جانتا. ٹھیک. اور حکم مستمت بھی نہیں کر سکتا، استحباب پہ بھی قدرت نہیں رکھتا. ٹھیک. یا اس پہ دلائل مشتبہ ہو چکے ہیں. دلائل کیا ہو چکے ہیں؟
مشتبہ ہو چکے ہیں، مختلف دلائل کی وجہ سے وہ اشتباہ میں پڑ چکا ہے، مختلف دلائل کی وجہ سے وہ اشتباہ میں پڑ چکا ہے، کسی ایک دلیل کو ترجیح بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے بغیر میں اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ایسے وقت میں اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، قاضی کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے؟ قاضی 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے، صرف ایک جنت میں ہے، باقی 2 جہنم میں۔ جنت میں کون سا قاضی جائے گا؟ کہ جو حق کو پہچانے اس کے مطابق فیصلہ دے، حق کو پہچانے اس کے مطابق فیصلہ دے، ٹھیک ہے؟ اور باقی 2 جہنمی کون سے ہیں؟ ایک وہ قاضی جو حق کو جاننے کے باوجود کیا کرے؟ اس کے مطابق فیصلہ نہ دے، اس کے مطابق فیصلہ نہ دے، بلکہ ظلم کرے، کیا کرے؟ ظلم کرے، ٹھیک ہے؟ حق کو جاننے کے باوجود اس کو مطابق فیصلہ نہ دے، اس کے خلاف فیصلہ دے کر ظلم کا ارتکاب کرے، ایک وہ۔ اور دوسرا وہ قاضی جو جہالت پہ جہالت کے ساتھ فیصلے دے، کس کے ساتھ فیصلے دے؟ جہالت کے ساتھ، بغیر علم کے جہالت کے ساتھ فیصلے دے، ٹھیک؟ یہ 2 جو قاضی ہیں یہ کس میں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور تقی صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں قضاء اور احکام میں کوئی فرق نہیں، اس لیے مفتی کو چاہیے کہ وہ مسئلے کا حکم اچھی طرح جان کے، ٹھیک، پھر وہ بتائے، ٹھیک، مسئلے کا حکم اچھی طرح جان کے پھر حکم بتائے، جواب دے مسئلے کا اور فتویٰ دے، اور جب تک اس کے لیے حکم واضح نہ ہو اس وقت تک اس پر لازم ہے کہ وہ جواب دینے سے رکے، فتویٰ دینے سے رکے، ٹھیک۔ آگے پھر اس سلسلے میں صحابہ کرام کے تقوی کی مثالیں دے رہے ہیں، تقوی۔ ہم تو کہتے ہیں جواب اگر ہم نہیں دیں گے یا لازمی ہم کہیں گے تو کیا ہو جائیں گے، ہمیں کچھ خفت اٹھانی پڑے گی۔ خفت اس میں نہیں ہے، خفت حقیقت میں غلط جواب کے دینے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میری صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، مجھ پر تہمت لگی تھی، اور ابوبکر صدیق نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو میں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صفائی کیوں پیش نہیں کی؟ اب تو مجھے بوسہ دے رہے ہیں لیکن میری صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کی۔ تو اس میں ابوبکر صدیق نے مجھے فرمایا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دیتا اور کون سی زمین مجھے پناہ دیتی جب وہ جواب دیتا میں اس بات کا جس کا مجھے علم نہیں، جب کہتا میں وہ بات جس کا مجھے علم نہیں، جب میں وہ بات کہتا جس کا مجھے علم نہیں، تو کون سا آسمان مجھے سایہ دیتا، کون سی زمین مجھے پناہ دیتی، ٹھیک؟ یعنی مجھے اللہ کی پکڑ سے پھر تو کیا چیز بچاتی، اللہ کی پکڑ سے کیا چیز بچاتی؟ تو وہ اللہ کی پکڑ سے اتنا ڈرتے کہ جس چیز کو جانتے نہیں تھے تو اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عروہ تمیمی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ 3 مرتبہ کہا، وَبَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ وَبَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ، کہ اس خوبصورت جملے سے جگر کس قدر خوش ہوگا اور کس قدر ٹھنڈا ہوگا، اس کو تسلی ملتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس خوبصورت جملے سے جگر کس قدر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا، کس قدر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا، اور اس کو تسلی ملے گی۔ 3 مرتبہ جملہ دہرایا۔ اسے کہا کہ مراد کیا ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ کہ میرا مراد یہ ہے کہ کسی آدمی سے ایسے مسئلے کے بارے میں سوال ہو جائے جس کا جواب وہ نہ جانتا اور وہ کہہ دے کہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ جملہ وہ کہہ۔ ایسے ہی خالد بن اسلم جو
زید بن اسلم کا بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، پیدل جا رہے تھے، تو راستے پہ ایک دیہاتی ملا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کو کون ملا؟ دیہاتی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو، میں نے آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ فلانی جگہ جا رہے ہیں، تو میں آیا ہوں آپ کے پیچھے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ پھوپھی وارث ہے یا نہیں؟ ٹھیک، پھوپھی وارث ہے یا نہیں؟ اس میں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا آپ بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے۔ پھر فرق کیا ہم میں، آپ بھی نہیں جانتے اور ہم بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں نہیں جانتا، جب مدینے جاؤ وہاں علماء سے پوچھ لو، وہاں دیہاتی ڈٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے، مطلب تو پھر آپ نے ہم میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ آپ تو صحابی رسول ہیں اور علم والے ہیں۔ کیا ہیں؟ علم والے ہیں، تو علم والا تو مسئلہ جانتا ہے، آپ کے لیے میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، میں نہیں جانتا، مدینے جب جاؤ وہاں کے علماء سے پوچھ لو۔ اور پھر جب وہ آدمی واپس ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن نے ابو عبد الرحمن نے کتنی اچھی بات کی کہ اسے ایسے مسئلے کے بارے میں سوال ہوا جو وہ نہیں جانتا تھا اور اس نے کہہ دیا میں نہیں جانتا۔ تو ایسے لوگ تھے، اپنے ہاتھوں کو چھوا۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہماری کیا ہو جائے گی؟ بےزتی ہو جائے گی۔ اچھا جی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے سادات صالح، وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ کس کے بارے میں؟ ابن عجلان کے بارے میں، کہ ابن عجلان کہتے ہیں کہ جب عالم لا ادری کہنے سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہلاکت پہنچتی ہے۔ تو کیا پہنچتی ہے؟ ہلاکت۔ مقاتل اصل میں ان اعضاء کو کہا جاتا ہے کہ جب ان پہ کاری ضرب لگائی جائے تو پھر انسان کے بچنے کی چانس نہیں بچتی۔ ٹھیک ہے، تو بعض جملوں کے ترجمے ایسے ہیں کہ وہ پھر آدمی کتاب سے نہیں جانتا الفاظ کو دیکھ کے۔ ٹھیک، تو جو عالم لا ادری کہنے سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو ہلاکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر تقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سند جو ہے بڑی اہم ترین سندوں میں سے ہے کہ ان کو تین مشہور امام ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور آگے پھر امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 34 مہینے رہا۔ کتنے مہینے رہا؟ 34۔ تو ان سے جب بھی کوئی مسئلے کے بارے میں سوال ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اکثر وہ لازمی کہتے تھے، اکثر لازمی کہتے تھے۔ ٹھیک، اور پھر میری طرف متوجہ ہو جاتے، پھر کہتے تمہیں پتہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پشتوں کو جہنم تک اپنے لیے کیا بنا دیں؟ پل بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے کیا بنا دیں؟ پل بنا دیں۔ اے اللہ۔ اسی طرح اسرم جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر لادری کہتے ہوئے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حیثم بن جمیل کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر تھا، ٹھیک، یا میں حاضر ہوا ان کے پاس، ٹھیک، تو ان سے 40 مسائل کے بارے میں سوال ہوا۔ 40 مسائل میں سے 32 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ان سے 50 مسائل کے بارے میں سوال ہوتا تو وہ لادری کہتے۔ ٹھیک، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی مفتی سے، کسی عالم سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال ہو جائے تو اس کو جواب دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے،
کہ میں جب جواب دوں گا تو میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ٹھیک، یہ سوچنا چاہیے. لفظی معنی تو ہے کہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم پہ پیش کرے. مطلب یہی کہ میں جب جواب دوں گا تو میں اس کے نتیجے میں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت یا جہنم. امام مالک رحمۃ اللہ سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. میں تو آدمی نے کہا تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو ہلکا سا معمولی اور آسان مسئلہ. ہلکا سا یعنی معمولی اور آسان مسئلہ ہے. اس میں امام مالک غصے ہوئے. انہوں نے کہا دین میں کوئی چیز بھی معمولی اور آسان نہیں ہے. تقی صاحب نے سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد مفتی کو چاہیے کہ لا ادری کہنے سے وہ جھجک محسوس نہ کرے. لا ادری کہنے سے جھجک محسوس نہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ اب میں جواب نہیں بتاؤں گا، نہیں دوں گا تو میری خفت ہوگی. میں نے جیسے پہلے کہا غلط جواب کے دینے میں جو خفت ہے، بس اوقات مستفتی کے سامنے بھی جب جواب کھل جاتے تھے غلط دیا، کچھ آپ نے غلط جواب دیا پھر وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر آدمی کا منہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیلا پڑ جاتا ہے. اور سب سے بڑی خفت پھر قیامت کے دن ہوگی. ٹھیک ہے، قبر میں قیامت کے دن پھر خفت ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں پھر آدمی کو سزا بھگتنی پڑے گی. یہ کوئی معمولی کام نہیں. جہاں یہ عظیم المرتبت ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور اس کا مقام بہت بڑا ہے، تو وہاں یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے، نازک بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی حالت کیا ہوئی؟ جس میں فتویٰ دینا جائز نہیں. اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، عام طور پر تو فتوے دینے کا آدمی کیا ہو؟ اہل ہو، لیکن خاص جو مسئلہ اس سے پوچھا گیا ہو اس کا حکم اس کو معلوم ہو نہیں. ٹھیک، یا تو ٹھیک ہے، اور اس ٹھیک ہے اور استنباط پہ یہ قادر نہیں، استنباط پہ قادر نہیں. وہ مین بات آپ کو نہیں معلوم کیا کرے آدمی. ٹھیک، استنباط پہ یہ قادر نہیں. ٹھیک ہے، یا دلائل مختلف ہونے کی وجہ سے یہ شبے میں پڑ گیا. کس میں پڑ گیا ہے؟ تو ایسے وقت میں اس کو پھر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. مسئلے کا جواب کہے یا فتویٰ کا ایک چیز ہے. کیونکہ آپ نے فتوے کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا پڑھی تھی؟ کسی شرعی حکم سے متعلق، کسی شرعی حکم سے متعلق. یہ اب یاد ہے، اس لیے یہ کتاب کو جب شوق سے نہیں پڑھتے ہو شرعی اور وہ لکھتے رہتے تو وہ مجھے خوشی وہ لکھا کرو. ٹھیک ہے، پہلے شرعی میں ماہر ہو گے تو ہمارے مدرسے کی نیک نامی ہو گیا، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن یہ بھی ضروری ہے نا، یہ بھی ضروری ہے. یہ اتنے اہم اصول پڑھنے کے بعد بھی کل تمہیں جو ہے وہ اتنی آسان بات بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، کہ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ مسئلے کا جواب کے تو شاید فتویٰ اور ہے، یہ اور ہے. کرو ایک چیز ہے. اس طرح تقی صاحب الفاظ بدلتے ہیں، کبھی فتویٰ کہہ رہے تھے اور کبھی مسئلے کا جواب کہہ رہے تھے. وہ بڑے آدمی ہیں اور ہم لکیر کے فقیر ہیں بس. ٹھیک ہے، تو پہلی صورت یہ ہوئی جو آپ نے دوبارہ جو بھی سنی. تو اس وقت تک جواب نہ دے جب تک اس کے لیے حکم واضح نہ ہو جائے. اور پھر آپ نے اتنے 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 جو ہے نا واقعات بھی سن لیے بڑوں کے. دوسری صورت، جب فتویٰ دینا خواہش پر یا مستفتی کی طرف مائل ہونے پر مبنی ہو. ٹھیک، یعنی مفتی کا غالب گمان ہو کہ میں فتویٰ دوں گا، ٹھیک ہے، تو میں غفلت ٹھیک کا شکار ہو جاؤں گا، یا مستفتی کے ساتھ میں ناحق نرمی کروں گا. ٹھیک، ناحق کیا کروں گا؟ نرمی کروں گا. اس کی طرف مائل ہونے کا یہ مطلب. تو ایسی حالت میں بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ نے بھی پڑھا کہ فتوے میں اور قضا میں کوئی فرق نہیں. اور قضا کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ٹھیک ہے،
اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں کتاب ہے الاقناع اس کا نام ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ خواہش پر فتویٰ دینا بالاجماع کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا جی، اس لیے مفتی کو بچنا چاہیے اس بات ہے کہ وہ مستفتی کی طرف مائل ہو جائے فتویٰ دینے میں، اور یا جو ہے وہ اس کے مرد مقابل کی طرف مائل ہو جائے اور صحیح فتویٰ نہ دے بلکہ اس میں ناحق نرمی کا ارتکاب کر دے، تو ایسی حالت میں بھی فتویٰ دینا جائز نہیں۔ جب اس کو کیا ڈر ہو مفتی کو کہ میرا یہ فتویٰ خواہش پہ مبنی ہوگا، ٹھیک ہے، خواہش پر مبنی ہوگا، میری چاہت پر مبنی ہوگا، یا میں اس میں مستفتی کی طرف کیا ہو جاؤں گا، مائل ہو جاؤں گا اور ناحق نرمی کروں گا اس کے ساتھ، ٹھیک، آسان کر لوں اس کو، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں نے مختصر کیا، آسان کیا، ایسی صورت میں بھی فتویٰ دینا جائے گا۔ تیسری صورت ایسی حالت ہے کہ جس میں مفتی صحیح غور فکر کے ساتھ فتوے کی ادائیگی سے قاصر ہو، ٹھیک، صحیح غور فکر کے ساتھ فتوے کی ادائیگی سے کیا ہو؟ قاصر ہو، جو اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح غور فکر کے ساتھ فتویٰ دے، ٹھیک، مثلا یہ انتہائی غصے کی حالت میں ہو، یا یہ گھبراہٹ کی حالت میں ہو، ٹھیک، یا انتہائی بھوک لگی ہوئی ہو اس کو، ٹھیک، یا شدید مرض ہو، یا دردناک سردی ہو، سخت سردی ہو، یا سخت کیا ہو، گرمی ہو، ٹھیک، تو اس وقت تک یہ پھر فتویٰ نہ دے کہ جب تک اس کی طبیعت اپنی اصل، اس کا مزاج اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ نہ آئے، ٹھیک، جب یہ ان کیفیات سے متاثر ہو جائے، جب ان کیفیات سے کیا ہو جائے، متاثر ہو جائے، تو فتویٰ نہ دے اس وقت تک جب تک اس کا مزاج میں وہ کیا ہو، اعتدال کی طرف نہ آئے، اعتدال کی طرف نہ آئے، ٹھیک، یہ تین حالتیں۔ تیسری حالت کون سی ہوئی؟ ایسی حالت ہو جس میں صحیح غور فکر کے ساتھ یہ فتویٰ نہ دے سکتا ہو، مثلا انتہائی غصے میں ہو، یا انتہائی گھبراہٹ میں ہو، یا بھوک لگی ہوئی ہو، مفتی صاحب کو بھوک لگی ہوئی ہو، اور یا پھر کیا ہو، الغرض من الغرض، لیکن سبق میں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنہیں بات ہو شغل بھی ہو نا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب سب کے اندر شغل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہو، سخت سردی ہو، سخت گرمی ہو، یا اس کو نیند آ رہی ہو، کیا رہی ہو، نیند آ رہی ہو، وہ نظر پہ یہ مسئلے کا جواب نہ دے، نہ لکھ کے فتویٰ دے، ٹھیک ہے۔ یہ تین حالتیں جو وہ کس چیز کی ہے، اور اس تیسری حالت کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ غضبناک ہو، اس حال میں کہ کیا ہو، غصے سے بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو تین صورتیں ہو گئی فتویٰ کے فرض عین ہونے کی، اور تین صورتیں ہو گئی فتویٰ کے ناجائز اور حرام ہونے کی۔ اب مفتی کو کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے رک جائے، ٹھیک، نہیں دیتا فتویٰ یا نہ دے فتویٰ، جیسے میں نے پہلی صورت اور شکل بنائی، ایسا تو نہیں مفتی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو میں نے اپنے اور آپ لوگوں کے مزاج کو لے کے یہ صورت بنائی، ٹھیک ہے۔ تقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ مفتی کے سامنے جو بھی سوال پیش ہو اس کا جواب دے، ہر وہ سوال جو اس کے سامنے پیش ہو کیا ہو، یہ اس کا جواب دے، ٹھیک، بلکہ یہ اسی سوال کا جواب دے گا کہ جس کے جواب دینے میں مصلحت ہو، جس کے جواب دینے میں کیا ہو، مصلحت، اور فتنے سے یہ معمون ہو، جواب دینے میں مصلحت ہو،
اور فتنے سے کیا ہو یہ لہذا مفتی کو چاہیے کہ آنے والے حالات میں سے کوئی حالت ہو تو فتویٰ دینے سے رک سکتا ہے. ٹھیک. نمبر 1 مفتی جانتا ہو کہ یہ آدمی جو مجھ سے فتویٰ لے رہا ہے یا مسئلے کا جواب لے رہا ہے، مجھ سے فتویٰ لینے کے بعد یہ اس فتوے کے ذریعے فتنہ کھڑا کرے گا. کیا کرے گا؟ فضل ربی فتنہ کھڑا کرے گا. ٹھیک. میں اگر ایک نظر دیکھوں اس میں آپ کے دیکھنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، پھر تم ہو جاؤ گے اسی کتاب کی. تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ یہ فتنہ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے. یا وہ مسئلہ ہے ہی ایسی چیز کے بارے میں، یا جو وہ مسئلہ ہے ہی ایسا، ٹھیک، کہ اس کے جواب کے نتیجے میں فتنہ کھڑا ہوگا، فساد ظاہر ہوگا. ٹھیک. یا وہ مسئلہ ہے ہی ایسا، ادھر تو تھا کہ مستفتی ایسا ہے، شرارتی آدمی ہے، وہ مجھ سے فتویٰ لینے کے بعد فتنہ کھڑا کرے گا. یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے جواب کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فتنہ کھڑا. ہاں، فساد ظاہر ہوگا، فتنہ کھڑا ہوگا. یا مستفتی میرے فتوے کا مطلب غلط بیان کرے گا، مطلب غلط بیان کرے گا. ٹھیک. تو ایسی صورت میں مفتی کو حق پہنچائے کہ فتویٰ نہ دے. ٹھیک. ایک آدمی بریلیوں کے گڑھ میں رہتا ہو، ٹھیک، اور وہاں کوئی پوچھے بھی بریلیوں کے پیچھے نماز ہوتی یا نہیں، اور وہ کٹر قسم کو پھر کلاڑیوں سے مارتے ہو، کلاڑیوں سے اس جگہ مفتی کو حق پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، حق پہنچ جائے کہ فتویٰ دینے سے اور رک جائے. ٹھیک ہے.